یہاں سے ہم الحمدللہ انٹر ہو رہے ہیں جناب سلمان کے مرکز میں مدائن۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ جو ذریعہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے، یہ جناب سلمان محمدی کی ذریعہ جن کو رسول خدا نے اہل بیت میں سے قرار دیا ہے اور یہ ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہیں۔ رسول خدا کے بعد بھی جنہوں نے اہل بیت سے وفا کی ہے اور مولا علی علیہ السلام سے وفا کی ہے، وہ صحابی ہیں جلیل القدر۔ یہ دوسری ذریعہ ہے اسی مزار میں، یہ ہے جناب حذیفہ یمانی کی ذریعہ، اور یہ جناب حذیفہ جو ہیں یہ رازدار رسالت بھی کہلائے جاتے ہیں۔ رسول خدا کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ اور تیسری ذریعہ ہے اسی مزار میں جناب عبداللہ بن جابر انصاری، اور چوتھی ذریعہ ہے جناب طاہر بن امام محمد باقر علیہ السلام۔ آئیے اب آغا صاحب سے ان ہستیوں کے بارے میں ڈیٹیل میں انفارمیشن لیتے ہیں، اور ویڈیو کو پورا دیکھیے تاکہ آپ کو ان کی پوری ہسٹری معلوم ہو سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ اس کی چند علامات ہیں، چند علامات یہ دیکھیں کہ وہ صدقہ نہیں کھاتے، ان کے سر پہ بادل ہے، ان کا سایہ نہیں ہوتا، اور ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ یہ 3-4 علامات تھیں کہ جب حضرت سلمان کو پتہ چلی تو ان کی جستجو بڑھ گئی۔ جب جستجو بڑھی کہ وہ آخری نجات دہندہ کہاں ہے، کب آئے گا، کون ہوگا، وہاں سے انہوں نے سفر کرنا شروع کیا۔ اصفہان سے سفر کرتے ہوئے موصل تشریف لائے۔ جب موصل تشریف لائے وہاں سے پتہ چلا کہ انہوں نے حجاز میں آنا ہے۔ موصل چونکہ عراق کا حصہ ہے، انہوں نے حجاز میں آنا ہے۔ وہاں پر ایک یہودی سے کہا کہ جو قافلہ حجاز کی طرف آ رہا تھا، یثرب کی جانب، کہا مجھے ساتھ لے جاؤ۔ اس یہودی نے حضرت سلمان کے ساتھ دھوکہ کیا، اور دھوکہ کرنے کے نتیجے میں یثرب لا کر ایک یہودی کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ تمنا اتنی زیادہ ہے اس بہرے بے قرار کو دیکھنے کی، اس سے مستفید ہونے کی تمنا اتنی شدید ہے، جستجو اتنی شدید ہے، اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ میں بک گیا ہوں، لیکن اس چیز کا یقین رکھتے ہیں کہ یہ جو میرے دل میں تڑپ ہے خداوند عالم اس تڑپ کو مجھ تک ضرور پہنچائے گا۔ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جہاں پر تڑپ رہا ہوتا ہے خداوند عالم سے دعا کرتا ہے پروردگارہ مجھے اس تک پہنچا دے۔ بعض اوقات انسان کی تڑپ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پر خداوند عالم اس تڑپ کو دیکھ کر اس وجود کو انسان کے قریب کر دیتا ہے۔ بس یہ 2 چیزیں ہمارے پاس جدا ہیں۔ حضرت سلمان کے ساتھ جو خداوند عالم نے کیا، ان کی جو تڑپ و جستجو دیکھی، جب وہ یثرب میں تشریف لائے دیکھا کہ ایک منجی عالم بشریت، ایک بہت ہی عظیم انسان کے جس کی ہجرت کی خبر ملی، جیسے ہجرت کی خبر ملی قبا کے مقام کے پاس باغ میں حضرت سلمان کام کرتے ہیں۔ حضرت سلمان کو رسول خدا اور امیر المومنین مدینہ کی کسی گلی میں نہیں ملے۔ خداوند عالم نے جب جستجو دیکھی ہے، جب تڑپ دیکھی ہے، تو پروردگار نے امیر المومنین اور رسول خدا کو حضرت سلمان کو لینے کے لیے بھیجا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک گلی میں مل گئے ہو کہ جہاں پر بادل چلتا دیکھ رہے ہو، دیکھا کہ ایک انسان ایسا ہے کہ جس کا سایہ نہیں ہے، اس سے جا کر دعوت دی ہو کہ دیکھیے کہ یہ کھجوریں ہیں اور اس کھجوروں کو میں نے صدقہ کیا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ صدقہ حرام ہے یا نہیں۔ جب تڑپ اتنی بڑھ گئی ہے، جب تڑپ اتنی بڑھ گئی ہے بندگی کے لیے، جب تڑپ اتنی بڑھ گئی ہے، تو رسول خدا اور امیر المومنین دونوں حضرت سلمان کو لینے کے لیے اس یہودی کے باغ میں جاتے ہیں۔ جب وہاں پر جاتے ہیں، حضرت سلمان نے دیکھا کہ یہاں پر علامات کچھ پوری ہونا شروع ہو گئی۔ مدینہ میں نے دیکھا تھا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جب اپنے صحابی کو دفنا رہا تھا تو بین کتفین میں نے ایک مہر نبوت کو بھی دیکھا۔ جب مہر نبوت کو دیکھا ہے، ان کے سائے کو بھی نہیں دیکھا، ان کے سر پہ بادل کو بھی دیکھا، ایک صرف چوتھی شرط پوری ہونی رہ گئی۔ کچھ کھجوروں کو لیا، اور کچھ کھجوروں کو لینے کے بعد ان کے پاس لے کر گئے اور لے کر جا کر کہا کہ یہ صدقہ ہے۔ جیسے ہی رسول خدا نے کہا کہ صدقہ ہم پر حرام ہے، جب چاروں شرطیں پوری ہو گئی، خداوند عالم سے تمنا کرنے لگے، التجا کرنے لگے۔ یہاں پر ایک بات ضرور بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ حضرت سلمان نے رسول خدا کو کہا کہ رسول خدا مجھے لینے آئے ہیں، مجھے ساتھ لے کر جائیے گا۔ اس خدا پر اتنا بھروسہ ہے، اتنا توکل ہے اپنی بندگی کے، ان تمام اعمال، ان تمام عبودیت کے جو انجام دی ہے کہ جانتے ہیں کہ جب یہ خداوند عالم نے ان کو لینے بھیجا ہے
یہ جیسے تیسے ہو مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ وہاں پر رسول خدا کے ساتھ جب 4 شرطیں پوری ہو گئی، رسول خدا نے کہا ہم آپ کو لینے آئے، یہودی نے کہا ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، ہم آپ کو اپنی غلامی سے آزاد نہیں کریں گے۔ رسول خدا امیر المومنین نے کہا بتاؤ اس سے کیا شرط ہے اس کی؟ وہ جو شرطیں کہتا چلا گیا ویسے ویسے رسول خدا انجام دیتے چلے گئے، یہاں تک کہ کتنے سینکڑوں درخت اس یہودی کو ہدیہ کر کے حضرت سلیمان کو اپنے ساتھ لے گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان وہ ذات ہے کہ جو 10ویں درجے پر ہیں، حضرت سلیمان وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے آخر تک اطاعت کی ہے امیر المومنین۔ حضرت سلیمان وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے امیر المومنین کے کہنے پر آپ بندگی کی اس اوج کو دیکھی ہے۔ امیر المومنین کے کہنے پہ دوسرے خلیفہ کی مدائن کی ولایت کو قبول کیا، جب یہاں پر تشریف لائے تو وہی جو کہہ لیجیے امیر المومنین کے خدام کی ایک علامت ہے، اپنے ساتھ ایک گٹھڑی کو لیا ہے۔ جب یہاں پر تشریف لائے تو وہ لوگ بہت بڑے استقبال کے لیے آمادہ ہیں۔ حضرت سلیمان نے کہا مجھے قصر العمارہ نہیں بلکہ مسجد کا رخ ہوتا، مسجد کس طرف ہے؟ اس مسجد میں جا کر قیام کرنا شروع کیا۔ مدائن کے مشہور واقعہ کہ یہاں پر بہت زیادہ چوریاں ہوتی ہیں، حضرت سلیمان نے کہا دیکھو اگر اس کے بعد چوری ہوئی تو میں مدائن کے تمام کتوں سے کہہ دوں گا کہ رات میں جو بھی چوری کرتا ہے اس کو مت چھوڑے۔ جب چوریاں ختم نہیں ہوئی تو حضرت سلیمان نے مدائن کے تمام کتوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو میں تم لوگوں کو حکم کرتا ہوں، میں تم لوگوں کو امر کرتا ہوں کہ آج کے بعد مدائن میں کوئی چوری نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے ہی حضرت سلیمان نے ان کو یہ حکم دیا ہے تو جب اگلے دن دیکھا کہ بہت سارے افراد زخمی ہیں، جب بہت سارے زخمی افراد کو پایا ہے تو معلوم پڑ گیا کہ یہ وہی افراد ہیں کہ جو رات کو چوری کرنے نکلے تھے، لیکن مدائن کے کتوں نے ان کو اس طریقے سے زخمی کیا کہ سب لوگوں کے سامنے عیاں ہو گئے کہ کون تھا کہ جو چوری کیا کرتا تھا۔ حضرت سلیمان وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں اگر کسی صحابی نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا بھی ہے تو رسول خدا نے کہا کہ دیکھو تم جو تحفظات کا اظہار کر رہے ہو کہ ان کو فارسی کہہ کے کہو کہ ہم عرب ہیں اور یہ عجم ہیں، ہم عرب ہیں اور یہ غیر عرب ہیں، تو تم لوگوں کو میں یہ بتا دوں سلیمان کوئی اور نہیں بلکہ محمدی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب کسی نے کہا کہ سلیمان محمدی کس طرح سے ہو سکتے ہیں، رسول خدا نے ایک قدم اور بڑھایا اور سلمان کے جب 10 درجوں کے بعد نفس کی طرف نگاہ کی تو سلمان کے نفس کو اس قابل پایا ہے کہ فوراً ہی اس صحابی کو کہا کہ دیکھو میں اس قدم کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ صرف سلمان محمدی نہیں ہے بلکہ یہ من اہل البیت ہے، سبحان اللہ، بلکہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ ہم اہل بیت میں سے۔ حضرت جابر نے رسول خدا سے سوال کیا کہ کیف عندک سلمان، ہے رسول خدا سلمان آپ کے نزدیک کیسے؟ رسول خدا نے کہا ذاک بحر العلم، حضرت سلیمان جو ہیں وہ علم کا سمندر ہے، یعنی اگر کسی کو علم چاہیے ہے تو وہ جس کو امیر المومنین نے علم عطا کیا ہے اس سے آ کر لے۔ حضرت سلیمان وہ ذات ہیں کہ جب اس کائنات سے تشریف لے جاتے ہیں تو امیر المومنین خود مدائن تشریف لاتے ہیں، کسی مقام پر تشریف لاتے ہیں، حضرت سلیمان کا غسل و کفن کرتے ہیں، غسل و کفن کر کے خود سے تدفین کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی ذات ہے کہ جو من اہل البیت کی مصداق ہے، یہ ایک ایسی ذات ہے کہ جن کو خداوند عالم نے جب بندگی کرتے دیکھا ہے تو رسول خدا کے خانوادے میں سے شمار کیا ہے۔ یہ ایک ایسی ذات ہے کہ جن کے بارے میں رسول خدا کہیں کہ یہ بحر العلم ہے۔ یہ ایک ایسی ذات ہے کہ جنہوں نے ایک بہت خوبصورت روایت ہے کہ جہاں پر امیر المومنین ایک دفعہ بیٹھے ہیں، دیکھا کہ حسن و حسین دونوں کو امیر المومنین محبت سے پیش آ رہے ہیں، دونوں ان کے زانوں پہ بیٹھے۔ جب دیکھا زانوں پہ بیٹھے ہیں تو محبت کر رہے ہیں تو امیر المومنین کی نگاہ پڑی حضرت سلیمان کی طرف۔ حضرت سلیمان کی طرف نگاہ پڑی تو فوراً ہی اس طرح کے کیف میں محسوس کیا کہ 3 امام ایک ہی مقام پر ہیں اور امیر المومنین کس طرح سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، کس طرح سے امام حسن سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، امام حسین سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ جب حضرت سلیمان کو اس سے چومتا ہوا دیکھا تو فوراً ہی حضرت سلیمان سے کہا اے سلیمان خذ بالسیف وقتلوہما وقتلہما، اے سلیمان تلوار پکڑو اور ان دونوں کو قتل کر دو۔ حضرت سلیمان نے ایک لہجہ نہ لگایا، ایک لہجہ نہ لگایا، تلوار کو پکڑ کر اتنی تیزی سے بڑھے ہیں کہ جب قریب کیا ہے تو ایک دفعہ حضرت سلیمان کو کہتے ہیں قف، اے سلیمان رک جاؤ۔ جب حضرت سلیمان کو روکا ہے تو کہا کہ کیا آیا بطول سے ڈر نہیں لگتا کہ ان کے دونوں کے بیٹوں کو قتل کرنے لگے تھے؟ کیا آیا قیامت والے دن حضرت زارا سے ڈر نہیں لگتا؟ اطاعت کی معراج دیکھیے حضرت سلیمان کی کہ حضرت سلیمان
کہتے ہیں وقت کے امام آپ ہیں، جو آپ کہیں گے وہی کروں گا، جس طرح سے آپ حکم دیں گے وہی کروں گا۔ کس طریقے سے حضرت سلمان کی اطاعت ان کو کس طرح کی بندگی پر لے گئی کہ آج ہم لوگ اپنے تمام امور کو چھوڑ کر یہاں پر امیر المومنین کے غلام کی زیارت کے لیے آئے ہیں، اور یقیناً یہ ان کی زیارت ہے کہ ان کی زیارت سے رسول خدا کا دل بھی راضی ہے، امیر المومنین کا دل راضی ہے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے امیر المومنین کی اطاعت کو چھوڑا نہیں ہے، یہ وہ ان 8 لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے رسول خدا کے بعد امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت کی۔ دوسری جو شخصیت یہاں پر موجود ہے حضرت حذیفہ یمانی۔ حضرت حذیفہ یمانی کی خبر یہاں پر نہیں تھی۔ حضرت حذیفہ یمانی اور حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار، حضرت عبداللہ ابن جابر، حضرت جابر کے جو فرزند عبداللہ ہے، اور حضرت حذیفہ، ان دونوں کی قبر دجلہ کے پاس تھی۔ جب دجلہ کا پانی بڑھنا شروع ہوا، اور یہ آج سے 150 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت کے جو مرجع تھے کہا کہ دجلہ کا پانی اتنا بڑھ گیا ہے کہ ان دونوں کی قبریں، حضرت حذیفہ کی بھی اور حضرت عبداللہ ابن جابر کی بھی، قریب ہے کہ اس دجلہ کے پانی سے بہہ جائیں۔ تو بتائیے کہ کیا کریں؟ 150 سال پہلے ان دونوں کی قبروں کی قبر کشائی کی گئی مرجع کے حکم سے، اور ان کے جسد ان کی قبر میں ویسے ہی تھے جس طرح سے اسی دن دفنائے۔ ان دونوں کے جسد کو لیا گیا اور یہاں پر لا کے ان کی تدفین کی گئی، یعنی آج سے 150 سال پہلے ان دونوں کی قبور یہاں پر موجود نہیں تھی۔ حضرت حذیفہ کے اگر فضیلت کے اندر ایک جملہ، بلکہ ایک واقعہ آپ لوگوں کی خدمت میں اگر نقل کروں کہ حضرت حذیفہ وہ شخص ہیں، حضرت حذیفہ وہ ذات ہیں کہ جب غزوہ احزاب ہو رہا تھا، غزوہ احزاب، تو رسول خدا نے کہا کہ دیکھو تم لوگوں میں سے کون ہے کہ جو دشمنوں کے خیموں میں جائے، وہاں پر جا کے جاسوسی کرے، اور جاسوسی کرنے کے نتیجے میں ہم لوگوں تک خبر لے کر آئے کہ ان لوگوں کی ابھی تک حوصلے پست ہوئے یا نہیں۔ اور اس وقت غزوہ احزاب میں جو دشمنوں کے خیموں کی طرف تھے وہ ابو سفیان، وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے۔ تو یہاں سے جب کہا کہ جب کوئی صحابی نہیں اٹھا، روایت کے الفاظ میں جب کوئی صحابی نہیں اٹھا تو کہا کہ اچھا تم لوگوں میں سے جو بھی وہاں پر جائے گا اور وہاں کی خبر لے کر آئے گا، میں اس کو اس چیز کی ضمانت دیتا ہوں کہ قیامت والے دن خدا بند عالم جنت میں اس کو میرے ساتھ رکھے گا۔ اس وقت بھی جب کوئی نہیں اٹھا تو حضرت حذیفہ کے جو دور کھڑے تھے حضرت حذیفہ کو بلائے، اور حضرت حذیفہ کو بلانے کے بعد کہا کہ کیا آیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ قیامت والے دن خدا بند عالم جنت میں آپ کو میرے ساتھ رکھے؟ کہا رسول خدا کیوں نہیں؟ کہا اگر آپ اس بات پر راضی ہیں تو جائیے اور جا کر دشمن کے اس خیموں میں جا کر دیکھیے کہ کیا ماجرا ہے۔ حضرت حذیفہ یمانی کی جن کی خبر یہاں پر موجود ہے، رسول خدا کے حکم سے غزوہ احزاب کے دوران ان خیموں میں جاتے ہیں، اور ان خیموں میں جا کر ان کی تمام معلومات کو اکٹھا کرتے ہیں۔ اور یہ 2 اس طرح کے صحابی ہیں کہ جو دونوں باطل کے اتنا زیادہ قریب ہوئے لیکن اطاعت کی وجہ سے اپنے نیزے کو، اپنی تلوار کو استعمال نہیں کیا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت کے جو کفار کی سربراہی کر رہا تھا ابو سفیان، میں اس کے اتنا قریب ہو گیا تھا کہ میں اگر اس کو نیزہ دے مارتا تو وہ وہاں پر قتل ہو جاتا، لیکن چونکہ رسول خدا نے مجھے حکم دیا تھا کہ وہاں جا کر کسی سے کوئی کلام نہیں کرنی بلکہ میرے تک خبر لے کر آنی ہے، تب میں تمہیں یہ بشارت دیتا ہوں کہ پروردگار جنت میں تمہیں میرے ساتھ رکھے گا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں ویسے ہی میں واپس پلٹا ہوں اور واپس آیا۔ دوسری شخصیت حضرت مالک اشتر کے جو صفین کے میدان میں امیر المومنین کی اطاعت کرتے ہوئے خیمہ باطل میں سے واپس آئے۔ حضرت حذیفہ کو اس چیز کا اجر جو رسول خدا نے عطا کیا، رسول خدا نے کہا کہ میں تمہیں اصحاب سر میں سے بناتا ہوں۔ رسول خدا نے کہا میں تمہیں اپنے رازوں سے آگاہ کرتا ہوں، میں تمہیں مدینہ میں موجود منافقوں کے نام بتاتا ہوں کہ دیکھو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی اور کو ذکر نہ کرنا، کسی اور سے نہ بتانا۔ حضرت حذیفہ وہ کہ جو اصحاب سر رسول خدا میں سے ہوں، کہ جو رسول خدا کے رازوں سے واقف ہوں۔ یعنی بعض روایات میں دیکھ رہا تھا کہ حضرت حذیفہ کو جب منافقوں کے نام بتائے تو جو ہم بھائی 12 ویڈیو بھی بنا رہے ہیں، تو بہرحال کچھ اصحاب آئے، کچھ اصحاب آ کر انہوں نے پوچھنا شروع کیا کہ رسول خدا نے کہیں میرا نام تو نہیں بتایا۔ دوسرے بھی کوئی صحابی آئے، انہوں نے بھی آ کر حضرت حذیفہ سے پوچھا کہ کیا آیا حذیفہ وہ جو رسول خدا نے نام بتائے تھے منافقوں، اگر تمہیں اپنے ایمان پر یقین ہے تو مسئلہ کس چیز کا ہے؟ بار بار آ کے مجھے کیوں پوچھتے ہو؟ اور جس نے نہیں پوچھا ان کے نام بھی تاریخ میں موجود ہے کہ یہ 4 5 6 افراد تھے
کہ جنہوں نے آ کر حذیفہ سے نہیں پوچھا چونکہ جانتے تھے کہ دل علی کی محبت سے لبریز ہے۔ سبحان اللہ۔ ان میں سے بعض جو شخصیات ہیں ان میں سے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ہیں کہ انہوں نے آ کر نہیں پوچھا، حضرت مقداد نے نہیں پوچھا، حضرت عمار یاسر نے نہیں پوچھا، اور اس طرح کے جو خلص اصحاب تھے کہ جنہوں نے بعد میں بھی معصوم کا ساتھ دیا ہے، انہوں نے آ کر نہیں پوچھا کہ جن کے دل میں شک تھا کہ نہیں معلوم، پتہ نہیں ابھی کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول خدا نے منافقین کے نام میں ہمارا نام دے دیا ہو۔ تو حضرت حذیفہ وہ شخصیت ہیں کہ جو اصحاب سر رسول خدا میں سے ہیں، اور صاحب سر رسول بننا بندگی کے بغیر ممکن نہیں ہے، جستجو کے بغیر ممکن نہیں، جستجو کے بغیر صاحب سر رسول خدا نہیں بنا جا سکتا۔ تیسری جو یہاں پر شخصیت ہے وہ حضرت عبداللہ ابن جابر ہیں، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کے فرزند ہیں، کہ ان کی فضیلت میں یہی کہنا کافی ہے کہ جہاں پر حدیث کو بیان کرنے کی بات آتی ہے وہاں پر حضرت عبداللہ ابن جابر کا ذکر آتا ہے، وہاں پر ان ہستیوں کا ذکر آتا ہے کہ جہاں پر اہل بیت سے وہ احادیث کہ جو صرف ایک سالم نفس ہی بیان کر سکتا ہے، جو سالم طریقے سے ہی بیان کی جائے مومنوں کے قلوب کی تقویت کے لیے، تو حضرت عبداللہ وہ اور پروردگار نے ان کے بھی کئی سینکڑوں سال کے بعد جسد کو اسی طرح سے محفوظ رکھا، اور محفوظ رکھنے کے بعد جب یہاں پر منتقل کیا گیا حضرت حذیفہ کے ساتھ تو بالکل ویسا ہی۔ جو چوتھی شخصیت یہاں پر موجود ہے حضرت طاہر ابن محمد باقر علیہ السلام، ایک درود پڑھو محمد امام باقر علیہ السلام کے فرزند ہیں حضرت طاہر، جن کی یہاں پر قبر موجود ہے۔ ویسے ان کی قبر بھی یہاں پر ہی موجود نہیں تھی، مدائن میں حضرت سلمان کی قبر موجود تھی، ان کی قبر بغداد میں تھی۔ ان کی حضرت طاہر ابن پانچویں امام جو ہے امام باقر علیہ السلام، ان کی قبر بھی بغداد میں موجود تھی، اور بغداد میں اس جگہ کی تعمیر کے لیے اس کو جب تعمیر کرنا چاہا تو ان کی قبر نمایاں ہو گئی۔ جب ان کی قبر نمایاں ہو گئی تو ان کا جسد بھی بالکل ویسے ہی پایا گیا کہ جس طرح سے ابھی دفنایا گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس وقت کی مرجعیت سے اجازت لینے کے بعد ان کی جسد کو وہاں سے مدائن ان کے جواب میں منتقل کر دیا گیا۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار یہ جو ہم چار ہستیوں کی زیارت کے لیے یہاں پر آئے ہیں، خداوند عالم ہمیں ان کے جو ارباب ہیں، ان کے جو آقا ہیں، ان کے جو مولا ہیں، ان کے ساتھ قیامت کے دن محشور کریں۔ خداوند عالم